اس پروگرام کی نشریات میں ہمیں امریکن پاکستانی پبلک ایڈوکیسی گروپ کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش APAC۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک میں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کتاب نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی حالات ہیں، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی معجز کتاب ہے، اور یہ ایک مصدقہ کتاب ہے۔ اس کے اندر پچھلی امتوں کا ذکر ہے، تمام انبیاء کا ذکر ہے، تمام کتابوں کا ذکر ہے اس کے اندر، اور سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ سچی کتاب ہے کہ جس پر انسان عمل کر لے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قرآن کریم اور روزہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کے ہاں بندے کی یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میرا خیال رکھا، دن بھر یہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے آپ کو راضی رکھا، آپ کے ڈر سے اور آپ کے خوف سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ بھوکا پیاسا رہا۔ اے اللہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ قرآن کریم عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے میرے خاطر اپنی نیندیں قربان کی تھی، راتوں کی نیندیں قربان کر لیتا تھا، اس کو نیند آتی تھی لیکن یہ سوتا نہیں تھا، اور یہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، تو اے اللہ، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو
تو اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش قبول فرما کر اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کو جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اسی طریقے سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کا حق ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے حروف اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو تجوید سے نہیں پڑھتے، ان کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں۔ جہاں کھینچنے کی جگہ ہے اس کو نہیں کھینچا تو گویا حرف کٹ گیا، جب حرف کٹ گیا تو گویا معنی بدل گیا، اور جہاں نہیں کھینچنا تھا اور اس کو بلا وجہ کھینچ لیا اور لا علمی کی وجہ سے اس کو کھینچ لیا تو اس کے کھینچنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک اور حرف پیدا ہو جاتا ہے جس سے معنی بدل جاتا ہے، انسان بس اوقات ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے۔ علماء الحمدللہ اس زمانے میں کوئی کمی نہیں ہے، گلی گلی علماء ہیں، گھر گھر علماء ہیں، قراء ہے۔ کسی سے بھی آدمی پوچھ لے، کسی کو پکڑ لے اور اس سے کہے کہ میرا قرآن کریم آپ سن لے، اس کے اندر جو غلطی ہے وہ مجھے بتا دے، تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اور اس کے سیکھنے پر کتنا اجر ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ تجوید کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ وہ فرماتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، وہ فرض کا درجہ دے دیا انہوں نے۔ اور آگے فرمایا کہ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اب جن حضرات کی تجوید درست نہیں ہے وہ اپنی تجوید درست کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے پڑھنے کا معمول ہے، جس طرح سیکھا ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو روکیں نہیں، لیکن سیکھنے کی نیت کر لیں، قرآن کریم کی تجوید سیکھنے کی نیت کر لیں اور سیکھنا شروع کر دیں۔ اس دوران جو اس نے پڑھا ہے جس کے اندر تجوید کی کوتاہیاں ہیں اور وہ اس تلاوت کو کرتا رہے، اگر اس کے اندر غلطی بھی آتی ہو تو اس سیکھنے کی نیت سے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ سیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میری تجوید صحیح ہے اور میں نے جو پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد بھی اگر وہ غلط پڑھتا ہو تو یہ خطرے میں ہے۔ لہٰذا ہر بندہ سیکھنے کی کوشش کرے، یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ دینے والی کتاب ہے۔ بقیہ جتنے علوم ہے، دنیاوی جتنے بھی علوم ہے، ان کا سیکھنا منع نہیں ہے۔ جتنی ڈگریاں آدمی حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق صرف اور صرف دنیا تک ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ ڈگریاں اس کے کام آتی ہیں، جب یہ روح پرواز کر لے تو ان ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ سب رہ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی ڈگری ہے کہ یہ انسان کے ساتھ دنیا میں بھی رہتی ہے، اور یہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی رہتی ہے، اور یہ انسان کے ساتھ میدان حشر میں بھی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو پلسرات سے پار کر کے جنت میں چھوڑ دے۔ تو قرآن کریم عظیم کتاب ہے اللہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو قرآن کریم کا رمضان المبارک سے ایک خاص تعلق ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اور زیادہ کرنا چاہیے، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھیں۔ جب ترجمہ سیکھیں گے اور ترجمے سے پڑھیں گے تو قرآن کریم کے مضامین ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا ذکر ہے۔ تو پھر اس وقت انسان کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا اجر اور دوسرا اس کے سمجھنے کا اجر۔ تو قرآن کریم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو آپ نے ایک حرف سکھا دیا اور وہ جب تک وہ انسان اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، تو سکھانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، ان کا رجسٹر بند نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص کہ صدقۃ جاریہ، جس نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، کوئی اچھا عمل کر کے چھوڑا ہو، مثال کے طور پر کہیں مسجد بنا کے چھوڑ دی، اور اس مسجد میں جب تک وہ مسجد قائم ہے اس کے اندر جو بھی سجدہ کرے گا اس کا پورا اجر اس انسان کو ملتا رہے گا۔ یا کوئی مدرسہ بنا دیا، وہاں لوگ قرآن کریم کی تعلیمات سیکھتے ہوں، سکھاتے ہوں، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس شخص کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ یا اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس سے لوگ سیراب ہوتے ہوں، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا ہے اس کو وہ اجر ملتا رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا اس نے علم چھوڑا ہو، کتابیں لکھ دی ہو، علمی کتابیں لکھ دی ہو، مسئلے مسائل اس کے اندر لکھ دیے ہوں جس سے لوگ اپنے مسائل حل کرتے ہوں، یا اور کوئی دینی کتاب لکھ دی ہو، یا کسی کو علم پڑھا کے چھوڑا ہو، قرآن کا علم پڑھا کے چھوڑا ہو، احادیث کا علم پڑھا کے چھوڑ دیا ہو، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس شخص کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کا رجسٹر بند نہیں ہوگا، بھلے اس کو مرے ہوئے سالوں سال ہو جائے، سینکڑوں سال کیوں نہ ہو جائے، اس کا یہ رجسٹر کھلا رہے گا اور اس کا یہ اجر چلتا رہے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے نیک و صالح اولاد چھوڑی ہو اور وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، اچھے عمل کرتے ہوں، تو ان اولاد کے اچھے اعمال میں، ان کے اچھے کاموں میں ان والدین کا برابر اجر ہوتا ہے، ان کا اجر ان کو ملتا رہتا ہے، ان کا رجسٹر کھلا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک حرف سکھا دیا، قرآن کریم کی تعلیم کسی کو سکھا دی، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ سلسلہ چلنے والا ہوتا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ معجز کتاب ہے اللہ کی، اور اس کو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں پڑھو، اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں پڑھو اس کو۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ جس طرح اس کے صفات ہیں، جو اس کے مخارج ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی دل سے اور خوش اسلوبی سے، محبت سے اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کریم کو ویسے بھی دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے، اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت کرنا ثواب ہے، دوسروں کو سکھانا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔